الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماؤں بہنوں اور بچیوں، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اس کی عزت، اس کی ذلت، اس کی صحت، اس کی بیماری، اس کی مالداری، اس کی غریبی، اس کے گھر، اس کے کاروبار، اس کی دولت، اس کا سرمایہ، یہ سب کا سب فانی ہے، چھوٹ جانے والا ہے۔ انسان اگر 100 برس بھی عمر پائے تو اسے مرنا ہے، 1000 برس بھی عمر پائے تو اسے مرنا ہے، کروڑ پتی ہو تب بھی اسے مرنا ہے، ارب پتی ہو تو بھی اسے مرنا ہے۔ آج تک دنیا میں جتنے لوگ آئے ان میں مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، مالدار بھی مر گئے، غریب بھی مر گئے۔ مالداروں کو ان کا مال کام نہیں آیا اور غریبوں کو ان کی غربت سے نقصان نہیں ہوا، بلکہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان غریب ہو اور وہ نیکی کی زندگی گزارتا ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ غریب ہونا آر نہیں ہے، غریب ہونا کوئی خسارہ نہیں ہے، غریب ہونا کوئی گھاٹا نہیں ہے، غریب ہونا کوئی ناکامی نہیں ہے۔ آج کل لوگ بہت ڈرتے ہیں غربت سے، بہت ڈرتے ہیں غربت سے، حالانکہ غریب ہونا کوئی آر نہیں ہے، غریب ہونا کوئی بدنامی نہیں ہے، بلکہ غریب ہونا بھی آخرت کی عزت کا ایک سبب ہے۔ بہت سے غریب قیامت کے دن بخشے جائیں گے اس لیے کہ وہ غریب تھے، اور بہت سے مالدار مارے جائیں گے اس لیے کہ مال تھا، اس مال کی وجہ سے غرور تھا۔ نمازیں پڑھتے تھے لیکن مال نے انہیں مغرور بنا دیا تھا، نمازی تھے، حج عمرے کرتے تھے لیکن مال کی وجہ سے مغرور تھے اور مال کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، تکبر میں مبتلا تھے، لہٰذا وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی، غرور ہوگا، تو وہ جنت میں داخلہ تو کیا، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ تو اس لیے مرنا ہم سب نہیں ہے، مرنا ہم سب نہیں ہے، لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کوئی ایسا سامان تیار کریں، کوئی ایسا سرمایہ تیار کریں جو ہمیں مرنے کے بعد کام آئے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں اگر انسان وہ چھوڑ جائے تو اس کا تعلق ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اعمال نامہ کھلا رہتا ہے اور دھڑا دھڑ اس میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ 3 چیزیں اگر وہ پیچھے چھوڑ جائے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں علم ينتفع به، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ علم چھوڑ جائے اور اس علم سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں۔ کوئی کتاب لکھی، کسی شاگرد کو پڑھایا، تو یہ دونوں اس کے لیے صدقے جاریہ ہیں۔ کتاب پڑھی جائے گی، اس کو اجر ملتا رہے گا، کسی شاگرد کو قرآن پڑھا کے چلا گیا، اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ہمارے استاد نے ہمیں سورہ فاتحہ یاد کرائی، ان کو تو دنیا سے گئے ہوئے 40 سال ہو گئے لیکن آج تک ان کو اجر مل رہا ہے۔ ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور جتنی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کا اجر
اور قرآن کی دوسری صورتوں کا اجر، التحیات کا اجر، دعائے قنوت کا اجر سارا ان کو مل رہا ہے، حالانکہ ان کو انتقال کو اتنے سال ہو گئے۔ تو علم چھوڑ جائے تو اس کا بھی نفع ہوگا مرنے کے بعد۔ اور دوسری چیز صدقے جاریہ ہے، صدقے جاریہ۔ کسی نے مدرسہ بنایا، مدرسے میں بچے پڑھتے رہے، تو جو ان کو اجر ملے گا وہ بنانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ کسی نے مسجد بنائی تو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ کسی نے پانی کا نلکا لگوا دیا، اس کو اجر ملتا رہے گا۔ کسی نے فلٹر پلانٹ لگوا دیا، صاف پانی ملنے کے لیے انتظام کر دیا، لوگ پیتے رہیں گے، اس کو اجر ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کی شکلیں ہیں۔ اور تیسری چیز جو ان دونوں چیزوں سے بڑھیا ہے، دونوں چیزوں سے بڑھیا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اور وہ نیک اولاد جو مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، وہ بھی ایسا سرمایہ ہے جو انسان کو مرنے کے بعد کام آئے گا۔ آج عام طور سے اولاد کو نیک بنانے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ عام طور سے اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے لوگ ان کو اچھے اسکولوں میں تعلیم دیتے ہیں اور بڑے بڑے شہروں میں بھیجتے ہیں، اور جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، وہ اپنے بچوں کو باہر ملکوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کے مالدار بن جائے، کوئی بڑا افسر بن جائے، کوئی اس کا بڑا بنگلہ ہو، اس کے پاس گاڑی ہو، بس یہی ذہن میں ہوتا ہے۔ اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، مجھے کیسے نفع ہو، اس کو کیسے نفع ہو، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے تم اپنی اولاد کو نیک بنا کر چھوڑ جاؤ، جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اولاد کی نیکی کی برکت سے تمہیں بھی بخش دے گا اور تمہیں بھی جنت دے دے گا۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے کسی کو دیکھا، گناہ گار تھا، وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو دوبارہ دیکھا کہ وہ جہنم میں نہیں ہے بلکہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ تو جہنم میں جل رہے تھے، آپ تو بڑے گناہ گار تھے، آج آپ جنت میں گھوم رہے ہیں، تو ایسی کون سی نیکی ہے جو پہلے کام نہیں آئی اور اب کام آ گئی؟ کہنے لگے ایسی میری تو کوئی ذاتی نیکی نہیں ہے، بس میں جب دنیا سے گیا تھا تو میرا ایک بچہ چھوٹا سا تھا، اب وہ کچھ بڑا ہو گیا ہے اور اس کی ماں نے اسے قرآن پڑھانے کے لیے بٹھایا ہے، آج اس بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے، اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے میری بخشش کر دی ہے اور مجھے جنت دے دی ہے۔ میرے دوستو، اولاد کا نیک بننا افسر بننے سے زیادہ ضروری ہے، اولاد کا نیک بننا زمیندار بننے سے زیادہ ضروری ہے، اولاد کا نیک بننا مالدار بننے سے زیادہ ضروری ہے۔ اولاد ہماری نیک ہو، ہماری بچیاں نیک ہوں، ہمارے بچے نیک ہوں، اولاد کے ذریعے سے اتنے بڑے بڑے درجے پائے جا سکتے ہیں جس کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھایا، البس والداہ تاجن یوم القیامہ، البس والداہ تاجن یوم القیامہ، اللہ اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنائے گا، عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ اور جو حافظ قرآن ہوگا اللہ تعالیٰ سارے میدان میں اس کی عزت افزائی فرمائیں گے، سارے محشر کے میدان میں اس کی عزت ہوگی، اس کے ماں باپ کی عزت ہوگی، اور جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ حافظ کو بھی دیں گے، اس کے ماں باپ کو بھی دیں گے۔ اس لیے ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے نیک بنیں، ہماری بچیاں نیک بنیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے نیک نہ بنایا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، تو یہ تو گویا یوں ہو گیا کہ گویا اللہ سے بدگمانی ہو گئی کہ کھائیں گے کہاں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں زمین میں جو بھی چل رہا ہے نا، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ کیڑا مکوڑا ہے، ان سب کی روزی میرے ذمے ہے، ان سب کی روزی میرے ذمے ہے۔ ہم لوگ ایک دفعہ گئے ساؤتھ افریقہ، تو وہاں پہ ایک نوجوان مسلمان ہوا، اس کا نام رکھا گیا علی۔ ایک دفعہ ہم نے اس کو کھانے پہ بلایا، دسترخوان پہ بلایا، تو وہ کھانے پہ آیا تو بڑا غمگین تھا، افسردہ، غمگین، چہرہ اس کا اترا ہوا، پریشان۔
تو میں نے کہا بھی کیا ہو گیا، آپ پریشان لگ رہے ہیں، آج کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگے اور تو کوئی پریشانی نہیں ہے، آج میرے گھر میں لڑکا ہوا ہے، آج مجھے اللہ نے لڑکا دیا ہے، بیٹا ہونے پہ پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا یار بیٹا ہونے پہ تو خوشی منائی جاتی ہے، ہمارے یہاں تو بیٹا ہو جائے تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ کہنے لگے خوشی کی بات تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میری تنخواہ تھوڑی سی ہے، اب لڑکا ہوا ہے تو لا محالہ مجھے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، تو میری تنخواہ میں اتنی گنجائش ہی نہیں کہ میں اس کا خرچہ بھی اٹھاؤں، اس لیے پریشان ہوں کہ اب اس کا خرچہ کہاں سے آئے گا۔ تو میں نے کہا علی آپ مسلمان ہو گئے ہیں؟ کہاں مسلمان تو ہو گیا ہوں۔ تو میں نے کہا قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک پہ آپ کا ایمان ہے؟ کہ قرآن پاک پہ بھی ایمان ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کا حل بتایا ہے۔ کہنے لگا وہ کیا؟ میں نے کہا قرآن پاک کے 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کی روزی میرے ذمے، چاہے وہ کیڑا ہے، چاہے وہ مکوڑا ہے، چاہے وہ گدھا ہے، گھوڑا ہے، سور ہے، خنزیر ہے، کچھ بھی ہے، انسان ہے، جن ہے، سب کی روزی میرے ذمے۔ آگے اللہ نے عجیب بات فرمائی وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، لہٰذا ہمیں اس کو وہاں روزی پہنچانی ہوتی ہے۔ ایک چوہا بل میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بل میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کو بل میں روزی دے گا۔ ایک کیڑا ہے پتھر کے اندر چھپا ہوا ہے، اللہ اس کو وہاں روزی دیتا ہے۔ شیر کو شہر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ جنگل میں روزی دیتا ہے، انسان کو بھی اللہ روزی دیتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کو روزی کی وجہ سے نیک نہیں بناتے، عالم نہیں بناتے، حافظ نہیں بناتے، قرآن نہیں پڑھاتے، وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنی قبر کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کا مستقبل بھی، اپنے بچوں کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے دین پہ چلیں گے، اوروں کو دین کی دعوت دیں گے، اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے بچوں کو پالیں گے، ہماری روزی میں برکت دیں گے۔ ہم تھوڑا سا کمائیں گے، اللہ اسی میں برکت دے دیں گے۔ جیسے حضرت مولانا عیسیٰ صاحب نے بھی مثال دی نا کہ علماء کی تنخواہ انہوں نے تو بہت بڑی بتائی، 15,000 تو بہت کم ہے علماء کی تنخواہ۔ علماء کی تنخواہ تو 8,000 ہے، 6,000 ہے، 5,000 والے بھی علماء ہیں، 6,000 والے بھی ہیں۔ میں ایسوں کو بھی جانتا ہوں جن کی تنخواہ 4,000 ہے۔ ایسے مہنگائی کے دور میں 150 روپے کلو آٹا ہو گیا ہے، لیکن 4,000، 5,000، 6,000، 8,000، لمبی چھلانگ لگائی تو 10,000، اس میں اللہ پاک ان کے گھروں کو چلا رہے ہیں۔ ان کے گھروں میں فاقہ نہیں ہے، ان کے گھروں میں فاقہ نہیں ہے، ان کے گھروں میں برکت ہے۔ جب برکت آتی ہے اللہ تھوڑی چیز کو زیادہ کر دیتے ہیں، تھوڑی چیز کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا تو مجھے بھوک لگی ہوئی تھی بڑی شدید، لیکن جب پہنچا تو کھانا ختم ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام بھی کھا چکے تھے، آپ کے ساتھی بھی کھا چکے تھے، اب کھانا تو تھا ہی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھا، چہرے سے بھانپ گئے کہ پریشان ہے، بھوک سے بےتاب ہے۔ آپ نے مجھے قریب بلایا اور آپ نے اس برتن کو انگلی لگائی، انگلی پھیری، انگلی پھیرتے پھیرتے تھوڑا سا کھانا جمع ہو گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ ایک لقمہ بن گیا، ایک لقمہ۔ آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ اسے کھا۔ کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ اس ایک لقمے سے کیا ہوگا، بھوک اتنی شدید لگی ہوئی ہے، ایک لقمے سے کیا ہوگا، لیکن میں نے اس لقمے کو کھایا، میں اس کو چباتا رہا، نگلتا رہا، چباتا رہا، نگلتا رہا، چباتا رہا، نگلتا رہا، چونکہ اس میں برکت تھی، اللہ پاک نے اس ایک لقمے سے میرا پیٹ بھر دیا۔ یہ جو لوگ ہسپتالوں میں پیسے لگا رہے ہیں، عدالتوں میں پیسے لگا رہے ہیں، واپڈا والوں کے پیچھے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور تھانوں میں پیسے خرچ کر رہے ہیں، سیاستدانوں کے پیچھے خرچ کر رہے ہیں، اللہ ان سارے خرچوں سے ان کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ گھر بیٹھے اللہ ان کو عزت کی روزی دیتا ہے، تھوڑی دیتا ہے، اس میں برکت دے دیتا ہے۔ تو بھائیو ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں، اپنی بچیوں کو نیک بنائیں، اپنے گھر کو نیک بنائیں، اپنے ماحول کو نیک بنائیں، اپنے ماحول سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی
اگر اپنے گھر کو صاف کرے برائی سے تو مشکل تو نہیں ہے. اگر ایک آدمی سے کہا جائے کہ سارے کنری کے سارے گھروں کو صاف کرو، ایک آدمی کے لیے مشکل ہے. لیکن اگر ہر آدمی اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو پھیر دے تو بھائی سارے کنری کے گھر صاف ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ امام نماز پڑھانے لگا ہے، امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امام مسجد میں کھڑی ہوئی صفوں کو سیدھا کرے. ہمارے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی تو آپ صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام فرماتے تھے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. آپ فرماتے تھے صفوں کو سیدھا رکھو، اس لیے کہ نماز کے قائم کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ صفوں کو سیدھا کیا جائے. جس کی صفیں سیدھی نہیں ہیں اس نے نماز پڑھی تو صحیح لیکن قائم نہیں کی. ٹیڑھی صفوں کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے نہیں ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. اب 100 آدمی کھڑے ہوئے ہیں صفوں میں، امام نے کہا صفیں سیدھی کرو. اب کسی نے بھی صف سیدھی نہ کی. اگر امام صف سیدھی کرنے کے لیے میدان میں اترے اور ایک ایک کو کہے آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ تھوڑا سا، آگے ہو جاؤ تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، تو بھائی 100 آدمیوں کو سیدھا کرنے کے لیے کم از کم 15-20 منٹ تو لگ جائیں گے. لیکن اگر ہر ایک کہے کہ میں نے دری کے کنارے پہ اپنی ایڑی کو رکھنا ہے تو بتائیے 2 سیکنڈ میں 80 کی 80 لوگوں کی صفیں سیدھی ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ آج ہم نے بچوں کو سدھارنے کا کام تو دیا ہوا ہے قاری صاحبان کو، اور دین کا شوق پیدا کرنے کا ذمہ لگایا ہوا ہے تبلیغ والوں کا. یہ تبلیغ والے خود ہی سے روزے لگائیں گے، چلے لگائیں گے، لوگوں کو خود ہی سدھار لیں گے. مجھے تو کمانے سے ہی فرصت نہیں ہے. چنانچہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تبلیغ والے پہنچے نہیں پہنچے، ہمارے بچے چرسی ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے ہیرونچی ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے نشئی ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے میوزک کے عاشق ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے فلموں کے عادی ہو جاتے ہیں، ڈراموں کے عادی ہو جاتے ہیں، اور لڑکیوں سے ان کی دوستیاں لگ جاتی ہیں، غیر محرموں سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بچیوں میں بے حیائی آنا شروع ہو جاتی ہے، بچیوں کے برقعے اتر جاتے ہیں، اور بچیاں بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں اور ماں باپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی. یہ نتیجہ ہوتا ہے اپنے گھر پر توجہ نہ دینے کا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو صاف کریں. اپنے گھر کو صاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گھر کو اللہ پاک کی نافرمانی سے صاف کریں، سنت کی خلاف ورزی سے صاف کریں. ہمارے گھر میں سنت کا اہتمام ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. آج سے پہلے 30 برس پہلے، 25 برس پہلے، 40 برس پہلے روزانہ گھروں میں صبح سویرے قرآن کی تلاوت کا ماحول ہوتا تھا. مزدور مزدوری پر قرآن پڑھے بغیر نہیں جاتا تھا، دکاندار دکان پر قرآن پڑھے بغیر نہیں جاتا تھا، ملازم قرآن پڑھے بغیر دفتر نہیں جاتا تھا. یہ عام گھروں کا ماحول تھا. ہماری مائیں ہمیں ناشتہ تیار کر کے نہیں دیتی تھیں، پہلے قرآن پڑھتی تھیں پھر روٹی پکاتی تھیں. کیوں بھائی؟ ایسے ہی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج گھروں میں قرآن کا ماحول ہی نہیں ہے. رات کو دیر سے سوتے ہیں، موبائل پہ منہ کالا کرتے رہتے ہیں، موبائل پہ فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں دیکھتے رہتے ہیں. نوجوان 2 بجے 3 بجے تک جاگے رہتے ہیں. صبح کو نہ تہجد پڑھتے ہیں، نہ فجر پڑھتے ہیں، نہ صبح کو اٹھتے ہیں. منہ دھویا نہیں دھویا اور سیدھے دکان پہ چلے گئے، منہ دھویا نہیں دھویا سیدھے دفتر میں چلے گئے. ناشتہ بھی بہت سے لوگ گھر میں نہیں کرتے، ہوٹل پہ جا کے کرتے ہیں، دال پوری کھا لیتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں. اتنا زندگی کا نظام ہمارا درم برم ہوا ہے. اس لیے اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنائیں. رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا. پہلے رات کو دیر سے سونے کا یہ غلط رواج بڑے بڑے شہروں میں تھا، کراچی میں تھا، اب یہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی آ گیا ہے. چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی 12 بجے رات کو آپ کو سڑکوں پہ نوجوان موٹر سائیکل گھماتے ہوئے اور گھومتے ہوئے اور آوارہ گردی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تھڑوں پہ بیٹھے ہوں گے، دکیوں پہ بیٹھے ہوں گے اور بیٹھ کے گپیں لگا رہے ہوں گے، سگریٹ پی رہے ہوں گے، اور 5 لڑکے ایک موبائل کو لے کے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا ان کے ماں باپ مر گئے ہیں؟
کیا ان کے سرپرست نہیں ہیں؟ کیا ان کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے جو انہیں سمجھائے؟ اگر ہر انسان، ہم میں سے ہر ایک اگر اپنے گھر کی صفائی شروع کرے تو بھائی بتاؤ ہمارے ماحول کی صفائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو آپ سارے اس کے لیے تیار ہیں؟ اپنے گھروں کو صاف کریں گے؟ کس سے صاف کریں گے؟ اللہ پاک کی نافرمانی سے۔ اور یہ اللہ پاک کی نافرمانی وجہ ہے ہمارے گھروں میں بے برکتی کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں حکومت نے آٹا مہنگا کر دیا ہے، فلاں حکومت کی وجہ سے مہنگائی آ گئی ہے، فلاں حکومت نے یہ کر دیا ہے۔ میرے دوستو ہم بھی تو ٹھیک نہیں ہیں نا؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے نا ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ حکمران اللہ لاتا ہے، خود نہیں آتے ہیں۔ یہ الیکشن تو ایک بہانہ ہے، حکمران اللہ لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ فرماتے ہیں اس ساری دنیا کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہے بادشاہ بنائے، اللہ جسے چاہے ملک چھین لے، تخت چھین لے، یہ اللہ پاک کے ارادے سے ہوتا ہے۔ جب عوام شرابی ہو تو ان کا حکمران بڑا شرابی بنے گا، جب عوام زانی ہو ان کا حکمران بڑا شرابی ہوگا، جب عوام چور ہوگی تو ان کا حکمران بڑا چور ہوگا، جب عوام شریف ہوگی، نیک ہوگی تو ان کا حکمران بڑا نیک اور بڑا شریف ہوگا۔ مامون الرشید عباسی سلسلے کا ایک بادشاہ ہے۔ اس کو کسی نے کہا کہ آپ حضرت عمر جیسی بادشاہت کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر نے اتنا عدل پھیلایا، اتنا انصاف پھیلایا، اتنی لوگوں کی خدمت کی، تو آپ ایسے کیوں نہیں بن جاتے؟ تو فرمانے لگے تم ابو ہریرہ بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ تم تو چاہتے ہو کہ ہم ویسے کے ویسے رہیں اور مجھے کہتے ہو کہ عمر جیسا ہو جاؤں۔ اس لیے میرے دوستو اگر ہمارے گھروں کی بے دینی ختم ہو جائے، ہمارے گھر اللہ پاک کی نافرمانی سے پاک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں بھی دے گا، رحمتیں بھی دے گا، پریشانیاں دور کرے گا، ظالم کو ہدایت دے گا، اور اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہ ہوئی اللہ اسے مٹا دے گا، ہٹا دے گا، اللہ ہمیں اس سے نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں میں، شہروں میں، دنیا میں رہنے والے لوگ مومن بن جائیں اور متقی بن جائیں، کیا بن جائیں؟ مومن بن جائیں اور کیا بن جائیں؟ متقی بن جائیں۔ متقی کیا مطلب؟ اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دیں، جھوٹ نہ بولیں، زنا نہ کریں، گانا نہ سنیں، ماں باپ سے بدتمیزی نہ کریں، ماں باپ کا حق نہ کھائیں، بھائی بہنوں کا حق نہ کھائیں، رشتہ داروں پہ ظلم و ستم نہ کریں، پڑوسی کا حق ادا کریں، نافرمانی سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، آسمان سے بھی دروازے کھولوں گا اور زمین سے بھی دروازے کھول دوں گا۔ تو آپ سارے کے سارے بھائی اس کی نیت کریں، ہم اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنائیں گے، بھائی بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو علماء بنائیں، اپنی بچیوں کو حافظات بنائیں، عالمات بنائیں، قانتات بنائیں، صالحات بنائیں، نیک بنائیں۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ مائیں اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ باپ جن کی بچیوں کی آج خمار پوشی ہونے لگی ہے۔ بظاہر تو ان کو کوئی ڈگری نہیں ملے گی، بظاہر تو ان کا کوئی محل نہیں بن جائے گا، بظاہر ان کا کوئی بنگلہ نہیں بنے گا، بظاہر ان کو یہاں ختم بخاری پہ کسی گاڑی کی چابی نہیں ملے گی، لیکن آپ مریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان بخاری ختم کرنے والی بچیوں کا اللہ کے ہاں کیا مقام تھا۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ اِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ ذرا غبار چھٹنے تو دو، جب مرو گے تو پتہ چلے گا کہ کون گدھے پہ سوار تھا، کون گھوڑے پہ سوار تھا۔ جن کی بچیاں ڈاکٹر بنی انہوں نے کیا کمایا، اور جن کی بچیاں عالمہ بنی انہوں نے کیا کمایا۔ ان قریب موت کا پردہ ہٹنے کے بعد ہمیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے
لاکھ مرتبہ مبارکباد کے لائق ہیں ان بچیوں کی مائیں اور ان بچیوں کے باپ اور ان بچیوں کے بھائی اور ان کی بہنیں جن کی بچیوں نے آج درس نظامی مکمل کیا ہے۔ 6-7 سال روزانہ مدرسے آنا اور پھر پڑھنا، رات کو دیر تک بیٹھ کے پڑھنا بھائیوں آسان نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے تانے۔ جب آج کے زمانے میں بے دینی کے دور میں کوئی بچی برقع اوڑھ لے تو اپنے ہی اس کو تانا دیتے ہیں، اپنے ہی رشتہ دار اس کو تانا دیتے ہیں، ایسا برقع اوڑھ لیا جیسے کوئی تو بوڑھی ہے، 80 سال کی بوڑھی ہے، یہ کوئی برقع اوڑھنے کی عمر ہے، یہ کوئی برقع پہننے کی عمر ہے۔ ہزار قسم کے تانے ان بچیوں کو سہنے پڑتے ہیں، پھر بھی استقامت کے ساتھ انہوں نے اس لمبے عرصے کو طے کیا ہے، اور اس میں کتنی دفعہ یہ بیمار ہوئیں، کتنی دفعہ بخار آیا، کتنی دفعہ کوئی مرا، کتنی دفعہ کوئی بچہ پیدا ہوا، کتنی دفعہ کوئی شادیاں ہوئیں، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اپنی پڑھائیاں نہیں چھوڑیں بلکہ یہ پڑھتی رہیں۔ آج خوشی کا دن ہے کہ ان کی بخاری کا اختتام ہونے لگا ہے، آج ان کو عالمہ بننے پہ مبارکباد دی جا رہی ہے اور ان کی خمار پوشی ہو رہی ہے۔ جیسے آج ان بچیوں کا اعزاز ہوگا عورتوں کے مجمع میں، اس سے کہیں زیادہ، اس سے کروڑ گنا زیادہ قیامت کے دن ان کا اعزاز ہوگا۔ یہاں تو شاید ان کو دوپٹہ اوڑھنے والی انہی کی کوئی استانی ہوگی یا کوئی باہر سے اچھی بڑی عالمہ آئی ہوئی ہوگی، لیکن قیامت کے دن ان کی خمار پوشی کے لیے اللہ کرے اماں خدیجہ کو بلایا جائے، اماں فاطمہ کو بلایا جائے، اماں عائشہ کو بلایا جائے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ ان بچوں کی قیامت کے دن خمار پوشی اماں خدیجہ کروائیں، اماں فاطمہ کروائیں، اماں عائشہ کروائیں۔ بتائیے یہ اعزاز ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھئی آپ سارے کے سارے بھائی نیت کریں، انشاءاللہ ہم بھی اپنی بچیوں کو عالمہ بنائیں گے۔ کون کون اپنی بچیوں کو عالمہ بنائے گا؟ اور اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچے کو عالم بنائیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، بڑا افسر بنانا چاہتے ہیں، بے شک بنائیں، ہماری طرف سے منع نہیں ہے، کوئی عالم اس کو حرام نہیں کہے گا، لیکن آپ اس کے ساتھ حافظ تو ضرور بنائیں، چونکہ حافظ بننے کے لیے ڈاکٹری چھوڑنی نہیں پڑتی، ڈاکٹری چھوڑنی نہیں پڑے گی، حافظ بننے کے لیے صرف 2 سال چاہیے۔ آپ پرائمری پڑھوائیں، اس کے بعد حافظ بنائیں، حافظ بنا کے پھر بے شک آپ اس کو ہائی اسکول میں بھی پڑھائیں، کالج میں بھی پڑھائیں، اس کو ڈاکٹر بھی بنائیں، لیکن حافظ تو ضرور بنائیں۔ ایک حافظ قرآن، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 گنہگاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائے گا، حافظ ہو چاہے حافظہ ہو، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا، ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اسے بلائیں گے اور فرمائیں گے جا جہنمیوں کی صفوں میں ڈھونڈ جا کر، اگر کہیں تیرے رشتہ دار جہنمیوں کی صفوں میں کھڑے ہوں اور جہنم میں جانے کے منتظر ہوں تو ان گنہگاروں، ان 10 گنہگاروں کو میرے پاس لے آ، تیرے کہنے پر میں انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ چنانچہ وہ حافظ قرآن جہنمیوں کی صفوں میں جائے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے رشتہ داروں میں سے 10 کو بلا کر لائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حافظ قرآن آج تیرا کہا لوٹایا نہیں جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا، جا تو بھی جنت میں، ان کو بھی جنت میں لے کے جا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو خود بھی حافظ ہے، اس کا باپ بھی حافظ ہے، اس کا دادا بھی حافظ ہے، اس کی ماں بھی حافظ ہے، اس کی خالہ اور پھوپھی بھی حافظ ہے، اس کے ماموں اور چچا تایا بھی حافظ ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص۔ تو نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد خود حضرت مولانا زکریا صاحب ہیں، وہ خود بھی حافظ تھے، ان کے والد بھی حافظ تھے، ان کی والدہ بھی حافظہ تھیں، ان کے دادا بھی حافظ تھے، ان کے نانا بھی حافظ تھے، ان کی دادی بھی حافظہ، ان کی نانی بھی حافظہ، ان کی خالہ بھی حافظہ۔ یہ یہاں ٹنڈو محمد خان سے آگے گاؤں ہے جنان سومرو، تو مجھے وہاں والوں نے بتایا کہ ایک عرصہ پہلے یہاں پورا گاؤں حافظ قرآن تھا، مرد بھی حافظ، عورتیں بھی حافظ، بچے بھی حافظ، سارا گاؤں حافظ، گاؤں میں کوئی غیر حافظ نہیں۔ ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ملتان کے قریب ایک گاؤں میں مجھے ساتھی لے کر گئے، وہاں بیان کروایا، تو مجمع تھوڑا سا تھا،
تو میں نے ان سے کہا یار تم نے یہاں بیان کروایا تھوڑے سے آدمی آئے، اگر تم ملتان میں بیان کرواتے کئی ہزار آدمی آ جاتے تو زیادہ فائدہ ہو جاتا۔ کہنے لگے حضرت ہم آپ کو یہاں بیان کے لیے نہیں لائے، ہم آپ کو اس لیے لائے ہیں کہ یہ وہ گاؤں ہے جہاں ہر وقت ہر زمانے میں 500 قرآن کے حافظ رہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گاؤں میں 500 حافظ قرآن ہیں۔ وہ کہنے لگے تو بھئی کنری والے بھی نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم بھی اپنے ہر گھر میں حافظ قرآن تیار کریں گے۔ تو کون کون اپنے گھروں میں حافظ قرآن تیار کرے گا؟ حافظ قرآن پیدا کریں گے نا اپنے گھروں میں۔ آپ ہیں نہیں ہیں، آپ بچوں کو تو حافظ قرآن ضرور بنائیں، اور نہیں تو کم از کم گھر میں ایک بچے کو تو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور نمازیں نہ چھوڑیں، نماز پڑھنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ نماز کا پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی۔ ہمارے نبی کے نواسے نے، ہمارے نبی کے لخت جگر امام حسین نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی۔ بھئی امام حسین نے کربلا میں نماز پڑھی ہے چھوڑی ہے؟ پڑھو بھئی، پڑھی ہے چھوڑی ہے؟ پڑھی ہے نا۔ تو پھر ہمارے لیے ایسی کون سی مجبوری ہے جو امام حسین سے بڑی مجبوری ہے؟ جب انہوں نے کربلا میں نہیں چھوڑی تو ہمارے لیے کیسے گنجائش ہوگی نماز چھوڑنے کی؟ نماز چھوڑنے کی چھٹی امام حسین کو نہیں ملی تو ہمیں کیسے ملے گی؟ اس لیے 5 وقت نماز پڑھنے کی آپ سارے مرد بھی نیت کر لیں، عورتیں بھی نیت کر لیں، مرتے دم تک 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں گے۔ فجر بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے، ظہر بھی پڑھیں گے، عصر بھی پڑھیں گے، مغرب بھی پڑھیں گے۔ کون کون پابندی سے پڑھے گا 5 نمازیں؟ 5 نمازیں پڑھیں گے نا، اپنے سارے گھر کو نمازی بنائیں، اپنی بیویوں کو، بچوں کو، بوڑھی عورتوں کو۔ ابھی کوئی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں جام شروع کے، کہنے لگے کہ میری دادی جو ہے نا اس کی 90 سال عمر ہے، 90 سال عمر ہے، اور ساری زندگی اس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، نماز آتی نہیں اسے۔ میں نے کہا یار اب تو مرنے کا وقت قریب ہے، اب تو نمازی بناؤ اس کو۔ کہنے لگے اس کو نہ ثنا آتی ہے، نہ الحمد آتی، نہ علم شریف آتا ہے، نہ اسے سورت آتی ہے، نہ اسے سبحان ربی العظیم آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، تو اب کیسے نمازی بناؤں اس کو؟ میں نے کہا آپ ایسے کریں، اپنی دادی اماں کو اس پہ تیار کریں کہ دادی اماں میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، جیسے میں کرتا رہوں ویسے آپ کرتی رہیں۔ میں پہلے آدھا جھک جاؤں گا، آپ آدھی جھک جائیں، میں پورا زمین پہ بیٹھ جاؤں گا، سر رکھ لوں گا، آپ بھی زمین پہ سر رکھ لیں۔ ان کا ٹھیک ہے۔ اس نے وہ شروع کرا لی۔ 1 ہفتے کے بعد اس نے مجھے رو رو کے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے جس میری دادی نے 90 سال نماز نہیں پڑھی، آج وہ نماز پڑھ رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، رکوع کر رہی ہے، قیام کر رہی ہے۔ سارے گھر کو نمازی بنائیں، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی کا حشر کس کے ساتھ ہوگا بھائی؟ آپ چاہتے ہیں آپ کے بھائی کا حشر فرعون کے ساتھ ہو؟ آپ کے چچا تایا کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہو؟ نماز خود بھی پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، سارے گھر کو پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کچھ تبلیغ میں وقت لگائیں۔ تبلیغ میں وقت لگائیں گے آپ کو نماز پڑھنے کا خود ہی جذبہ آ جائے گا، برائی سے بچنے کا خود ہی جذبہ آ جائے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، تبلیغ میں وقت لگائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی سانگھڑ میں انشاءاللہ اجتماع ہو رہا ہے 13 فروری کو، 13 فروری منگل کا، پیر کا دن ہوگا، شام سے شروع ہوگا، بدھ کی صبح کو دعا ہو جائے گی۔ تو آپ سارے سانگھڑ کا یہ اجتماع پورے سندھ کا اجتماع ہے، اس میں بھی شرکت کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھیں، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کریں۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے انسان اللہ والا بن جاتا ہے۔ علماء سے پوچھ کے زندگی گزاریں، زندگی کا کوئی کام علماء سے پوچھے بغیر نہ کریں۔ بچے کی شادی کرنی ہے تو زمانے کو نہ دیکھیں، علماء اور مفتیوں سے پوچھیں کہ بچے کی شادی کیسے کرنی ہے۔ کاروبار کرنا ہے تو کاروباریوں سے نہ پوچھیں، علماء سے پوچھیں کہ کاروبار جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے۔ اپنی زندگی علماء کرام سے پوچھ کے گزاریں، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں، نماز قرآن تلاوت کی پابندی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر کو اللہ کی نافرمانی سے صاف کریں۔ اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔